بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایک تصویر جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص نے یہ تصویر پڑھی، فرشتے پریشان ہو گئے، اس کا کتنا ثواب لکھیں۔ وہ تصویر یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی حدیث لے کے آیا ہوں، ایک ایسی دعا بتائی گئی ہے جس کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک شخص نے کلمات کہے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کلمات پڑھے، فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کلمات کا کیا ثواب لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ تسبیح پڑھی ہے کہ محترم ناظرین، یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہارے راستے پہ ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا اتر غلبہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں والی زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بیٹھے ہوئے دریاؤ، سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں کی، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کیا جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہو، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین کے سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پھر بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی رزق اور معیشت کی فکر سے خالی ہونی چاہیے، اور اس کا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں، دوسروں کے در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے
بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت رو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر، متعلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان نبی کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں، اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ کرے، گناہ نہ ہو کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھپائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد اور یکتا نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد اور یکتا رب پر ہوتا ہے۔ جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کے کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کی زندگی کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اس دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ وہ بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت کو پلٹ دے، حالات بدل دے جہاں سے چاہے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اللہ والوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد تو یہی ایمان ہو۔ تمہارا بھی اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگیے، جہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے رب اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بنائیاں اسی کے حال میں ہیں۔ اسی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زبانوں پر سانجی ہیں۔ ہر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو، ان کی توجہ اور احساس کی یاد لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، اللہ اور ان سے امیدیں چھوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال
اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے اللہ کی معیشت ساری معیشتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے تمہارے لیے جو چیز بنائی ہے وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی رضا ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے رحمتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام کے نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کی محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین پختہ ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، پر اللہ پر نہیں ہے۔ پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور گہرا یقین رکھو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلہ بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کر دے گا۔ اعتماد اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب جانیے، اور ہر انسان اور ہلکے کام میں بھی بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر رکھے۔ اللہ چاہے تو سبب اور اس کے اثر کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہ اللہ کی منشا تھی کہ آگ نے آپ کو گنزند نہ پہنچائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں حتیٰ کہ اپنے انبیاء رسول علیہ السلام کو بھی اسباب اختیار کرنے کی تلقین کی، اور اسی فطرت پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے اس نے گفت کو قائم رکھنے کی نکاح کا طریقہ عطا فرمایا، گھر بسانے کے لیے زوجین کو پورا آئینی نظام دیا جہاں ان کی فطری تقاضے بھی پورے ہوں، اور اولاد کی نعمت پا کر اگلی نسل کی ابیاری کا اہتمام بھی ہو۔ اسی طرح کسی گوشے میں بیٹھ کر رزق کا انتظار کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے محنت کرنا توکل کے عین مطابق شریعت نے بندوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلقین کی ہے، اور یہی عبادت اور دنیا آخرت میں سعادت پانے کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر آخری کلمات یہ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دی میں اس کا محتاج ہوں، اور جس رب پر توکل کر کے انہوں نے دعا مانگی تھی ان کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے عالم بلا میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکلنے کو دے کے فرعون نے تعقب کر کے انہیں جان لیا، سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا توکل جس خدا پر تھا اس نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمن کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ توکل علی اللہ صادقین کی عبادت اور مخلصین کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، المرسلین اور اولیاء المؤمنین کو اس کا حکم دیا۔ توکل علی اللہ اہل ایمان کی وہ صفت ہے جس کی بنا پر وہ پوری انسانیت کی قیادت کرتے ہیں۔ مومن کا ایمانی تقاضا ہے کہ وہ صرف اللہ پر توکل، لیکن قرآن کریم توکل اللہ کو ایک مستقل عنوان دیتا ہے اور کہتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اور یہاں اللہ کے بزم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں حرکت کر سکتا، لہٰذا وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، یہی اس کا یقین بھی ہے اور بھروسہ بھی۔
وہ نہ کسی اور سے امید رکھتا ہے، نہ کسی کے خوف کا شکار ہوتا ہے۔ مشکلات اس کے راستے میں آ جائیں تو بڑی پامردی سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ نہ اس کا سر کسی کے آگے جھکتا ہے، نہ وہ اکڑ کر چلتا ہے، اور ایک مطمئن نفس کی سی زندگی گزارتا ہے۔ خوشحالی اس کے انداز کو تبدیل کرتی ہے، نہ بدحالی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ صفت بندے کو جرأت مند بنا دیتی ہے، اور وہ بڑے سے بڑے جبار کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 مرتبہ فرمایا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے معنی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا مکمل یقین اور اس پر کامل بھروسہ ہو، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوسی نہ ہو۔ بس توکل کے معنی ہے اول آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنمائی پر کامل اعتماد ہو، اور وہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم، عقل، اخلاق کے جو اصول، حلال و حرام کے جو حدود، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو قواعد و ضوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہیں، اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے۔ دوم آدمی کا بھروسہ اپنی قابلیت، اپنے ذرائع و وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی امداد و معاونت پر نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشیں رکھے کہ دنیا اور آخرت میں ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و تائید پر ہے۔ سوم آدمی کو ان وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل صالح اختیار کرنے والے اور باطل کی بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ جس کا وکیل اللہ ہو اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی سازشیں اس پر اثر کر سکتی ہیں، نہ خفیہ چالیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، اور نہ ہی ظاہری کوششیں دشت فوران میں خفیہ زن۔ بنی اسرائیل کو جباروں کے مقابلے میں شہر میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اگر تم مومن ہو اور یہاں آ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور شدت اور خطرات میں ایمان اور یقین کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور جباروں سے ڈرنے والوں کے موقف میں کیا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں دو ڈر نہیں ڈالتا کہ وہ اللہ جل جلالہ سے بھی ڈرے اور وہ لوگوں سے بھی ڈرے۔ بس جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ پر توکل ایمان کی خاصیت بھی ہے، اور اس کی علامت بھی یہی ایمان کی مضبوطی بھی ہے، اور اس کا ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی حدیث لے کے آیا ہوں، ایک ایسی دعا بتائی گئی ہے جس کا ثواب بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک شخص نے کلمات کہے تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کلمات پڑھے، فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا، آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کلمات کا کیا ثواب لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ تسبیح پڑھی ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس تسبیح کو اس طرح لکھ لو، میں اسے اپنی ملاقات کے وقت قیامت کے دن اس کا اجر خود دے دوں گا۔ یہ دعا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، ایک عظیم اور بلند
ثنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کو اس کے جلال اور عظمت کے شیان و شان بیان کرتے ہیں۔ اس تسبیح کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ دعا اللہ کی حمد کو اس کی عظمت، جلال اور بادشاہت کے لاحق انداز میں پیش کرتی ہے، جو عام الفاظ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اس میں بندے کا یہ اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا حق ادا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی بندہ اپنی سی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ اس دعا میں حمد، ثنا، عاجزین اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف شامل ہے، جو عبادت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف اور حمد سے خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ جب میری تعریف کرتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ یہی تسبیح مصیبتوں اور پریشانیوں میں سکون دیتی ہے۔ حمد و ثنا دل کو اللہ سے جوڑتی ہے اور پریشانیوں میں سکون دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ حمد کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ اس دعا کو کسی خاص وقت کی قید کے بغیر کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، خاص طور پر صبح و شام کے اذکار میں، نماز کے بعد، مشکل حالات میں۔ اللہ کے حمد کرتے ہوئے تسبیح تحلیل کے ساتھ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اس کے جلال کے شان حمد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگرچہ یہ کسی خاص حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اس کا مفہوم قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اسے پڑھنے سے بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔